نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا خالص توبہ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب یقولون وہ کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارے رب پورا کر دے کامل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور واغفر لنا اور بخشش فرما ہمارے لیے انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التحریم آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور اس جہنم پر سخت مزاج فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ نرمی اور رعایت نہیں کرتے
اور کافروں سے کہا جائے گا کہ آج معذرت اور بہانے نہ کرو، آج تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے سبق میں بڑی عظیم وہ آیت جس میں ایمان والوں کو توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اسی لیے قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا، لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ کی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے رجوع فرمایا۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ بندہ غلطی اور گناہ سے رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جائے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ ناراضگی سے رجوع کر کے راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو توبہ کرو، واپس پلٹو، اپنی راہیں بدلو، اپنا رخ ٹھیک کرو۔ کمی کوتاہی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن رخ صحیح ہونا چاہیے، رخ غلط نہیں ہونا چاہیے، بغاوت والا رخ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، ذوق اور شوق یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس رخ ٹھیک ہو گیا تو کمی بیشیاں اللہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا بارگاہ الہی میں لأغوینہم اجمعین، مجھے لعنتی تو بنا دیا لیکن میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، آدم کا بیٹا جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں پچھلے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایک آدمی نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، کل اس کی موت آنی ہے، آج توبہ کرتا ہے، بلکہ کل تو بڑے دور کی بات ہے، آج ہی اس کی موت آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں روح حلق تک پہنچ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے، جب بھی اپنے اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پچھلا سارا کھاتا ہی ختم کر دیتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، بشرطے کہ دل کی نیت کے ساتھ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ جو آپ نے غلط کام کیا اگر آپ اس پر شرمندہ نہیں ہیں تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے، چاہے زبان سے جتنی مرضی تسبیحاں پڑھ لیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی تیز ہے، توبہ 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 استغفر اللہ، فرمایا یہ جھوٹی توبہ ہے، گناہ کی طرف دھیان تو کر، فرمایا گناہ کو سوچ تو صحیح، اس پر ندامت تو لے کر آپ پھر کہے استغفر اللہ، سوچ کے تو کہے نا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو سچی توبہ جس نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس اس کے کہنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہے، وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ندامت ہو، اگر گناہ پر ندامت نہیں تو کوئی توبہ نہیں۔ دیکھو ہم نے کئی دفعہ اپنے کانوں سے سنا، اور شاید ہم خود بھی میرے سمیت اس میں مبتلا ہوں، کہ ہم بعض دفعہ اپنے گناہ پر ندامت تو دور کی بات ہے فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بندے کو گالیاں دی ہیں نا تو میں فخر کروں گا میں نے اس کو ایسی سنائی ہے نا یاد رکھے گا، تو ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب بتاؤ یہ ندامت ہے یا فخر ہے؟ تو گناہ پہ فخر کرنا تو پھر تو توبہ نہ ہوئی نا، پھر بے شک 1000 تسبیح پڑھ لے استغفر اللہ کی۔ بھائی گناہ پہ ندامت تو پہلی شرط ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ فراڈ کیا اور جناب دھوکہ دیا اور پھر فخر کر رہا ہے، یاد کرے گا ایسا کیا میں نے فراڈ پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ تو فخر کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ تو گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر ناز کرنا، یہ تو توبہ کیا، یہ تو توبہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط گناہ پر ندامت ہے، ندامت نہیں تو توبہ نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ تو ہو گیا آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ اگر پھر ممکن ہے کہیں ہو بھی جائے لیکن آج ارادہ تو کرے نا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم اور نیت تو کرے نا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے الگ بھی ہو جائے،
یہ نہیں کہ وہ گناہ اسی طرح جاری رہے اور زبان پہ توبہ توبہ بھی کرتا رہے اور شرمندہ بھی ہوتا رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سود کا کاروبار کر رہا ہے، اب وہ پچھلے کاروبار پہ ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور آج فی الفور چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ ابھی مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے آج تو چلتا رہے نا، کل سے پھر جو ہے نا کریں گے، تو یہ بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ فوری طور پر اس گناہ سے علیحدگی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس گناہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا تو صرف ندامت بھی کافی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے کوئی حق ہے تو وہ ادا کرے۔ مثال کے طور پہ میں نے اجمل صاحب کے پیسے دینے، ان کی جیب سے میں نے نکال لیے اور پھر جناب وہ اڑا کر مسجد میں آیا، بڑا شرمندہ ہوں، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو حق تو اس کو واپس کرنا ہے نا۔ اس طرح استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی زمین دبائی ہے واپس کرنی پڑے گی، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے واپس دینا پڑے گا، میراث میں بہنوں کا حق کھایا ہے واپس کرنا پڑے گا۔ بہنوں کا حق کھا کے بے شک تسبیحاں پڑھ لی جائیں، بے شک نفل پڑھ لیے جائیں، رو رو کے داڑھی تر کر لی جائے آنسوؤں سے، اگر میراث میں بہنوں کا حق نہیں دیا ہے تو کس چیز کی توبہ کر رہے ہو بابا؟ پہلے حقوق العباد ادا کر، پھر کہے یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے زبانی توبہ سے وہ معاف بولو جی نہیں ہوں گے۔ ایک بندے نے مجھے کہا او جی ہماری بہنوں نے نا بڑا تنگ کیا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ زمین ہمارے نام کرو۔ اب دیکھو نا، جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بہنوئی ہیں نا وہ بالکل نکمے نکھٹو آدمی ہیں، انہوں نے بیچ بٹا کے نا ضائع کر دینی ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ نہ 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 ایسے نہیں، آپ کے نام نہیں ہوگی، آپ آٹا یہاں سے لے جایا کریں، آپ دانے یہاں سے لے جایا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کے نام۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، بہن دیتے وقت بہنوئی نکھٹو نظر نہیں آیا، زمین دیتے وقت نکھٹو نظر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا نیت نہیں ہے نا، نیت نہیں ہے، ورنہ رشتہ ہو گیا۔ اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کو دو، وہ نکھٹو ہے یا جو بھی ہے، آپ نے یہ اس کا حق ہے۔ بھئی دیکھو حق آپ کا ہو، آٹے کے بوری کے پیسے آپ نے دکان پہ چکی پہ دیے ہوں اور اٹھا کر میں اپنے گھر لے آؤں اور کہوں کوئی نہیں خیر ہے حاجی صاحب چھوٹے نے بھیجو نا آٹا شامی لے جاسی ساڑھے گھروں، تو میں لطر نہ مار سنتا یار پیسے میں نے دیے آٹے کی بوری تو نے اپنے گھر کے وہ رکھ لیے۔ بھائی جس کا حق ہے وہ اس کو دینا فرض ہے، فرض ہے میرے بھائی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نصیبم مفروضہ، نصیبم مفروضہ، یہ حصے فرض ہیں۔ جیسے میں آپ ہم مل جائیں ظہر کی 4 رکعتوں میں سے ایک کم کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی تراوی 20 ہیں یا 8 ہیں، مقابلے کے دہاڑے آ رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ خوب جناب مولوی بھی لڑیں گے، عوام بھی لڑیں گے، تو جناب اور زیادہ تر وہ لوگ لڑیں گے جنہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی، وہ لڑیں گے۔ خیر اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ فرض کے بارے میں کہے کہ رکعتیں جناب فرض نماز کی 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، نہیں، فرض مانیں گے سارے کے سارے مانیں گے کہ فرض 4 ہی ہیں عشاء کے۔ تراوی میں جھگڑا کرے تو بات کی بات ہے، فرض میں جھگڑا کرنے کی جرت کسی مسلمان میں بولو جی نہیں۔ جیسے فرض نماز میں جھگڑا کرنے کی جرت نہیں، فرض روزوں میں جھگڑا کرنے کی جرت نہیں میرے بھائی، اسی طرح نصیب مفروضہ میراث کے حصے بھی فرض ہیں، ان میں بھی رد و بدل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، بالکل اسی طرح فرض ہے۔ اس لیے حقوق العباد میں سے اگر کوئی حق ہے تو میرے بھائی اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، تو توبہ پکی اور سچی تب ہوگی۔ ہم یہ 4 شرطوں کے بعد 5ویں شرط ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ کہے، پھر کہے استغفر اللہ، ایک مرتبہ کہنے سے پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پچھلی شرطیں نہیں ہیں تو پھر اوپر 5ویں شرط سے کام شروع کیا۔ بچہ آیا نا پڑھنے کے لیے، استاد نے کہا نورانی قاعدہ لے آؤ،
الف با پڑھ نہیں استاد جی یہ الف با نہیں اس نے قرآن پڑھاؤ بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن الف با سمجھے گا تو قرآن سمجھے گا نہ اس کو کرو بھائی اس طرح نہیں ہوتا ترتیب ہوتی ہے ہر کام کی ایک ترتیب ہے توبہ کی بھی ایک ترتیب ہے بچہ جائے اسکول میں اور کہے پہلے نہیں جناب اسے 10ویں کلاس میں بٹھا دو ایسے نہیں ہوتا پہلے اسے نرسری میں بیٹھنا پڑے گا پہلی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا پھر اوپر جائے گا تو توبہ کے لیے ندامت ہے گناہ پہ شرمندگی ہے علیحدگی اختیار کرنا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے حقوق العباد ادا کرنے ہیں پھر جا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اگر یہ کام ہو گئے تو پھر تو ہے سچی اور پکی توبہ اور اگر یہ کام نہیں ہے میرے بھائی تو پھر سچی اور پکی توبہ نہیں ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر اللہ سچی توبہ کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کرو اللہ کی طرف اور توبہ بھی خالص توبہ کرو نصوحا جس طرح شہد خالص کو کہتے ہیں نا ایسے ہی فرمایا سچی توبہ کرو جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اور سچی توبہ میں نے عرض کر دیا کہ کس کو کہتے ہیں جب تم سچی توبہ کرو گے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا فرمایا عسى کا جو لفظ ہے نا یہ اس بارے میں آتا ہے جس میں امید ہو یقین نہ ہو لیکن جب رب کہے تو پھر یہ امید نہیں پھر یقین کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا تو اللہ ہی نے کرنی ہے نا جی عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا گناہوں کو معاف کر دے گا آئندہ تمہیں بچنے کی توفیق عطا کرے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کس دن قیامت کے دن اور قیامت کا دن کون سا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه توجہ ہے سب حضرات کی ان لفظوں پہ غور کرنا انشاءاللہ روح خوش ہو جائے گا یہ وہ دن ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه جس دن اللہ اپنے نبی کو بھی شرمسار نہیں کرے گا نبی پر ایمان لانے والوں کو بھی شرمسار نہیں کرے گا سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اچھا یہ رسوائی کس کو کہتے ہیں اگر کوئی برا فعل اللہ نہ کرے کسی کا ہم میں سے اللہ سب کے اوپر پردے ڈالے ورنہ غلطیاں تو سب کے اندر ہے کون کہتا ہے جی نہیں ہے جی اللہ نے اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے اگر کسی کی ستاری کی چادر اللہ ہٹائے اور اس کا برا فعل آ جائے لوگوں کے سامنے عزت رہتی ہے یا رسوائی ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ ستاری کی چادر ڈالے گا رسوا نہیں کرے گا مطلب یہ ہے اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی صحیح نا امال نامہ اللہ کھولے گا نہیں کہ جا جنت میں جا بس تم معاف اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے ورنہ کھل گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے بلکہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم نور ان کا دوڑتا ہوگا دائیں جانب بھی اور ان کے آگے بھی آگے بھی دوڑتا ہوگا اور دائیں جانب بھی یہ جو نیک اعمال ہیں یہ جو توبہ ہے یہ دن قیامت کے نور بن کے توبہ تمہارے آگے روشنی کر رہی ہوگی
یقولون، پھر وہ ایمان والے وہاں کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو کامل کر دے، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معافی فرما دے۔ منافقین کا جو نور ہوگا وہ ادھورا ہوگا، پہلے ہوگا پھر آگے ہم پہلے سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں کہ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور اندھیرے میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور کامل فرما دے تاکہ جنت تک ہمیں لے کر جائے۔ فرمایا وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس سے میرے اللہ کون پوچھنے والا ہے، تو سارے اختیارات کا مالک ہے۔ ربا سونیا سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا